نبی نے فرمایا تھا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہی کہتے کہتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ الصلاۃ الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ گیا اس امت کا مالدار، اور نماز پڑھنا بھی چھوڑ گیا اس امت کا مرد، اس امت کی عورت۔ سجدوں سے ماتھے ویران ہو گئے۔ اپنے چہروں کو سجاؤ سجدوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو سرما لگاؤ آنسوؤں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں باندھ کے جھکاؤ ادب کے ساتھ، سجدوں میں سر رکھو گڑ گڑانے کے ساتھ، دعاؤں کو اپنا ذخیرہ بناؤ کہ فرض نماز کے بعد عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کہتا مانگ ملے گا، مانگ ملے گا۔ آخری الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے، انسانی تاریخ اپنے معراج پر پہنچنے والی ہے، انسانیت اپنے معراج کو چھونے والی ہے، اور ساری کائنات دم بخود ہے کہ کیا انسان اللہ کو پانے کے لیے یہاں تک بھی جا سکتا ہے؟ پہاڑ دم بخود، ہوائیں دم بخود، زمین دم بخود، سورج پریشان، کیا انسان اللہ کو پانے کے لیے یہاں تک جا سکتا ہے کہ سب کچھ ذبح کرا دے؟ ہاں، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام خطاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین الماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ ان اشعار کو اہل کربلا نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ یا اللہ تو ملا تو سب کچھ ملا، سب کچھ گیا اور تو آ گیا، ساڈا گھر پورا ہو گیا۔ یہ اشعار کا خلاصہ ہے جو میں کربلا پہ فٹ کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو راضی ہو گیا اور جگ ناراض ہو گیا تو کم بن گیا، تو جو راضی ہو گیا پیچھے کی چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ ہے ظلم و ستم انتہا پر ہے اور قربانی اپنے انتہا پر ہے۔ انسانیت ایک طرف وہ روپ دکھا رہی ہے کہ فرشتے بھی حیران ہیں، اور شیطانیت دوسری طرف وہ روپ دکھا رہی ہے کہ ابلیس بھی حیران ہے کہ ایڈا گمراہ تھا میں بھی نہیں کیتا، یہ کتھوں تا یہ پڑ گئے۔ اور نماز کا وقت داخل ہوا۔ اس قافلے کو نماز کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ابھی شہید ہونے والے ہیں، لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تلواروں کی چھاؤں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تم ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں پڑھتے ہو، ایئر کنڈیشن دکانوں میں نہیں پڑھتے ہو۔ اور انہوں نے تلوار کے سائے تلے سجدہ کر کے دکھایا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ آپ پہ بش کے، یہ ہمارے دیہاتی میں پنجاب کو، او جی اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بش کے سی، اوے اللہ آپ پہ بش کے سی۔ تو حسین اور یزید کا پھر یہ جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ اگر اللہ آپ پہ بش کے سی وہ تو شراب تے شربت دا فرق ہی ختم ہو گیا، سود اور تجارت کا فرق ختم ہو گیا۔ اللہ آپ پہ بش کے سی، زنا اور نکاح کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ یہ ظلم تو نہ ڈھاؤ۔ نماز کا وقت آیا، امام عالی مقام نے شمر کو پیغام بھیجا، نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، نماز میں بھی تلوار چلے گی۔ کہا اچھا چلاؤ، پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ این اس وقت بھی نماز ادا فرمائی، این اس وقت بھی نماز ادا فرمائی۔ نماز نہیں چھوڑیو میرے لاہور کے بچوں، نوجوانوں، دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور قیامت کا عبادات میں پہلا سوال نماز ہے، پہلا سوال نماز ہے۔ کربلا میں معاف نہیں ہے،
تو کمرے میں معاف کیسے ہوگی؟ کربلا میں معاف نہیں ہے تو گھر میں معاف کیسے ہوگی؟ دفتر میں معاف کیسے ہوگی؟ تو ایمان کا، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کبھی امت کی یہ شان تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم ہی۔ انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے ٹیلی ویژن پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے۔ کلمہ توحید، معرفت، پہچان، نماز تعلق بناتی ہے، تعلق، کہ ایسا تعلق کہ پھر آدھے کربلا والے نماز پڑھ رہے تھے، آدھے جنگ کر رہے تھے، پھر آدھے جنگ کر رہے تھے، دوسرے آدھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے، سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ میں بات کر رہا تھا نماز، آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑو گے؟ کبھی قضا ہو جائے تو توبہ کرنا، پھر پڑھ لینا، پھر پڑھ لینا۔ اللہ سے معاملہ سب سے سوکھا ہے، چونکہ اللہ کو جتنا مرضی ناراض کرو، ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو فوراً معاف کر دیتا ہے، فوراً۔ اور کوئی توبہ کی حد نہیں ہے، کوئی توبہ کی حد نہیں۔ ہاں بھائی تیری توبہ 100 باری ترٹ گئی، بس ہن ختم۔ ہاں بھائی تو 60 سال دا ہو گیا ہے، حکومت پاکستان بھی ریٹائر کر دیں گی، چل بس تیری چھٹی، ہن 60 سال بعد تیری کوئی توبہ نہیں، دن تیرے کوئی نہیں، اکھیاں تیریاں رہ گئی ہیں، ہن تو کدی توبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا اللہ کہتا ہے ارے آخری سانس پر بھی توبہ کرو گے تو قبول کرو، قبول کرو۔ آؤ صحیح، ڈھیٹ نہ بنو کہ نہیں اللہ آپ پہ بشکے سی، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، توبہ کرو۔ دن میں 1000 دفعہ ٹوٹ جائے، میں کوئی توبہ توڑنے پہ شے نہیں دے رہا ہوں، توبہ توڑنے پہ شے نہیں دے رہا ہوں، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں۔ ہمارے خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا خوفناک کر کے دکھایا ہے جیسے اللہ لتر پھر نہیں پھرنا ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے تمہیں عذاب دے کے مجھے کون سی خوشی ہے؟ ان شکرتم و آمنتم، تم شکر گزار بنو، ایمان والے بنو۔ بھلا میں نے کیا کرنا ہے تمہیں جہنم میں ڈال کے؟ جب توبہ ٹوٹے کر لینا، اللہ قبول کرے گا، جب ٹوٹے توبہ کرنا اللہ قبول کرے گا۔ میرے نبی کی سن لو، انہی الفاظ کے ساتھ سن لو، ما اسر ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرتان، جس نے دن میں 70 دفعہ توبہ توڑی اور 70 دفعہ توبہ کر لی تو یہ اللہ کا محبوب ہے، گناہگار نہیں، اللہ کا محبوب ہے۔ تو تمہیں شیطان کہے گا لے یار اس توبہ دا کی فائدہ، ایتھے کرے نہ اتھے بن چھڑنا، ایتھے کرے نہ اتھے بن چھڑنا، بھائی یہ توبہ ٹھیک نہیں۔ ارے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ دو توبہ کے درمیان موت آ گئی تو موج نہیں ہو گئی۔ میرے سامنے ایک واقعہ نواب شاہ، ایک بڑا جاگیردار ظالم قسم کا، ایڈی ایڈی موچن، وہ آیا بیان میں، وڈیروں کو اکٹھا کیا تھا، وہ بیان میں روتا رہا۔ پہلی دفعہ اس نے بات سنی، اور علاقے کا بڑا جابر آدمی، میں نے توبہ کروائی، سب سے زور کا نعرہ اس نے لگا یا اللہ میری توبہ، اور گھر جا کے مر گیا، گھر جا کے مر گیا۔ اور موت پہ سب معاف، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ کوئی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ جو یوں کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، اور تیرے تو گناہ ہی تھوڑے ہیں، تو اتنے کر کے زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ دبا دے، چاند تاروں کو کالا کر دے، چاند تاروں سے چڑھ جا اوپر، اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے۔ کون کرے گا اتنے؟ رب ذوالجلال کی قسم، فرشتے، انسان، جنات کافر ہو جائیں، قیامت تک گناہ کریں، آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہتا ہے ایک بھاٹی گیٹ والا، ایک لوہاری گیٹ والا، ایک لاہور، ملتان، کراچی، پشاور والا،
یا پشاور والی یا کراچی والی یا ملتان والی، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، ایک ملتان والا ایک ملتان والی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کے علماء کہیں گے یہ جہنمی، یہ خبیث ہے، یہ بدبخت ہے، اس کو کبھی جنت نہیں مل سکتی۔ میرا اللہ کہتا ہے ندی نہ سونی، میرے کو لا کے ایک بار یا کہ اللہ معاف کر دے، میں سارا ہی معاف کر دیں۔ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، تو بڑا اچھا موقع ہے، توبہ نہ کر لیں، توبہ نہ کریں، توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے۔